السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے کہ اس کا شوہر سے نہ جھگڑا ہو، نہ لڑائی ہو، نہ فساد ہو، اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان یہاں تک نوبت پہنچے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق تک نوبت پہنچ جائے۔ آخر وہ کون سے رول ہیں، کون سے اصول ہیں جن کو فالو کرنے سے، جن کو اگر کوئی بھی عورت فالو کرے تو اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن کے رہے گا اور کبھی اس کے گھر میں کوئی خلفشار نہیں پھیلے گا۔ اس پر ہم نے اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے کہ آخر شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، جس کے بعد اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے بنایا، اس کو آپ ضرور دیکھیں، ہمارے اسی چینل پر ہے۔ اور یہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بنا رہے ہیں جس میں 20 اصول ہیں۔ 20 اصولوں میں سے 10 اصول ہم نے پہلے پارٹ میں بیان کیے ہیں اور یہ 10 اصول اس میں ہم بیان کریں گے، جن اصولوں کو اگر کوئی بھی عورت فالو کرے تو یہ یقینی بات ہے، میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور کبھی آپ کے گھر میں نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ آپ کا گھر بن جائے گا۔ حضرات محترم، تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 10 اصول آخر وہ کون سے ہیں۔ 10 اصول اس سے پہلے پارٹ میں گزر چکے ہیں، باقی کے 10 اصول اس پارٹ میں ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، 11واں اصول یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھے، میلی کچیلی اور پھوہڑ نہ بنی رہے بلکہ اپنے شوہر کی مرضی اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے۔ کم سے کم ہاتھ پاؤں میں مہندی، کنگھی، چوٹی، سرمے کا کاجل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے۔ یہاں تک کہ آج کل کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ گھر میں جو عورتیں رہتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے تو بالکل میلی کچیلی اور پھوہڑ بنی رہتی ہیں، اور جب باہر کہیں آنا جانا رہتا ہے تو خوب سج دھج کے جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ منع ہے شریعت میں۔ اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے منع فرمایا کہ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے جہاں تک ہو سکے خوب میک اپ کرے، سجے دھجے، اور باہر جائے تو نارمل رہے، بالکل گندی ہو کے بھی نہ جائے باہر، ہاں نارمل بن کے جائے۔ بہت زیادہ میک اپ، بہت زیادہ عطر لگا کے باہر نہ جائے، یہ بہت ہی زیادہ منع ہے شریعت میں۔ اپنے گھر میں رہے تو شوہر کے سامنے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ بال بکھرے اور میلے کچیلے چڑیل بنی نہ پھرے کہ عورت کا پھوہڑ پن عام طور پر شوہروں کی نفرت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ شوہر عورت کے پھوہڑ پن کی وجہ سے متنفر ہو جائے اور دوسری عورتوں کی طرف تاک جھانک شروع کر دے، تو پھر عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھر اس کو عمر بھر رونے دھونے اور سر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، 12واں رول اور 12واں اصول یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ بات بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جب تک شوہر اور ساس اور سسر وغیرہ نہ کھا پی لے، خود بھی نہ کھائے بلکہ سب کو کھلا پلا کر خود سب کے ساتھ میں کھائے۔ عورت کی اس ادا سے شوہر اور اس کے سب گھر والوں کا دل میں عورت کی قدر و منزلت اور محبت بڑھ جائے گی۔ حضرات محترم، 13واں رول اور 13واں اصول یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ سسرال میں جا کر اپنے میکے والوں کی بہت زیادہ تعریف اور بڑائی نہ بیان کرتی رہے، کیونکہ اس سے سسرال والوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہماری بہو ہم لوگوں کو بے قدر سمجھتی ہے اور ہمارے گھر والوں اور گھر کے ماحول کی توہین کرتی رہتی ہے، اس لیے سسرال والے بھڑک کر بہو کی بے قدری اور اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، 14واں رول اور 14واں اصول یہ ہے کہ گھر کے اندر ساس، نندے اور جیٹھانی، دیورانی یا کوئی دوسری دو عورتیں آپس میں چپ کے باتیں کر رہی ہوں تو عورت کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ جستجو کرے کہ آخر وہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں، اور بلا وجہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے کہ کچھ میرے ہی متعلق باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس سے خواہ مخواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فساد ہونے کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، 15واں رول اور 15واں اصول یہ ہے کہ عورت کو یہ بھی چاہیے کہ سسرال میں اگر ساس یا نندوں کو کوئی کام کرتے دیکھے تو جیسے ہی ان کو دیکھے تو جھٹ پٹ اٹھ کر خود بھی وہ کام کرنے لگے۔ اس سے ساس اور نندوں کے دل میں یہ اثر پیدا ہوگا کہ اگر
वो औरत को अपना गमगुसार और रफ़ीक़ कार बल्कि अपना मददगार समझने लगें, जिससे ख़ुद बख़ुद सास नंदों के दिल में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खुसूसन सास ससुर और नंदों की बीमारी के वक्त औरत को बढ़ चढ़ कर खिदमत और तीमारदारी में हिस्सा लेना चाहिए कि ऐसी बातों से सास ससुर नंदों बल्कि शौहर के दिल में औरत की तरफ से जज्बे मोहब्बत पैदा हो जाती है, जिसके बाद साथ ही साथ पैदा हो जाती है और औरत सारे घर की नज़रों में वफ़ादार और ख़िदमत गुजार समझी जाने लगती है। हज़रात मोहतरम, और औरत की नेक नामी में 4 चांद भी लग जाता है। ये 15वां उसूल था। 16वां उसूल और 16वां रूल ये है कि औरत के फ़राइज़ में ये भी है कि अगर शौहर गरीब हो और घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी रखने की ताकत ना हो तो अपने घर का घरेलू कामकाज खुद ही कर लिया करे। इसमें हरगिज़ ना मोहब्बत की कोई ज़िल्लत है और ना ही शर्म। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी रिवायतों से ये पता चलता है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही मामूल था कि वो अपने घर का सारा काज खुद अपने हाथों से किया करती थी। कुएं से पानी भरकर और अपनी मुक़द्दस पीठ पर मश्क लाद कर पानी लाया करती थी। खुद ही चक्की चलाकर आटा भी पीस लेती थी। इसी वजह से उनके मुबारक हाथों में कभी कभी छाले पड़ जाते थे। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबज़ादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ भी रिवायत है कि वो अपने गरीब शौहर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ अपने घर का सारा काम अपने हाथों से कर लिया करती थी। यहाँ तक कि ऊँट को खिलाने के लिए बागों से खजूरों की गुठलियाँ चुन कर अपने सर पर लाती थी और घोड़ों के लिए घास चारा वगैरह भी लाती थी और घोड़े को मालिश वगैरह भी करती थी। हज़रत मोहतरम, 17वां रूल और 17वां उसूल ये है कि हर बीवी का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की आमदनी और घर के अखराजात को हमेशा नज़र के सामने रखे और घर का ख़र्च इस तरह चलाए कि इज़्ज़त व आबरू से ज़िंदगी बसर होती रहे। अगर शौहर की आमदनी कम हो तो हरगिज़ शौहर से बेजा फरमाइशों का बोझ न डाले शौहर पर, इसलिए कि अगर औरत ने शौहर को मजबूर किया और शौहर ने बीवी की मोहब्बत में कर्ज़ का बोझ अपने सर पर उठा लिया और खुदा ना करे कि इस कर्ज़ का अदा करना दुश्वार हो गया तो घरेलू ज़िंदगी में परेशानियों का सामना हो जाएगा और मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए हरगिज़ औरत को ये लाजिम है कि सब्र व क़नाअत के साथ जो कुछ भी मिले खुदा का शुक्र अदा करे और शौहर की जितनी आमदनी हो उसी के मुताबिक ख़र्च करे और घर के अखराजात को हरगिज़ आमदनी से बढ़ने ना दे। हज़रात मोहतरम, 18वां रूल और 18वां उसूल ये है कि औरत को लाजिम है कि ससुराल में पहुंचने के बाद ज़िद और हठधर्मी की आदत बिल्कुल ही छोड़ दे। उमूमन औरतों की आदत होती है कि जहाँ कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई फ़ौरन गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और उलट पलट शुरू कर देती हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन मैके में चूँकि माँ बाप अपनी बेटी का नाज उठाते हैं इसलिए मैके में तो ज़िद और हठधर्मी और गुस्सा वगैरह से औरत का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ससुराल में माँ बाप नहीं बल्कि सास ससुर और शौहर से वास्ता पड़ता है, नंदों से वास्ता पड़ता है। उनमें से कौन ऐसा है जो औरत का नाज उठाने को तैयार होगा। इसलिए ससुराल में औरत की ज़िद और हठधर्मी और गुस्सा और चिड़चिड़ापन औरत के लिए बेहद नुकसान का सबब बन जाता है कि पूरे ससुराल वाले औरत की उन ख़राब आदतों की वजह से औरत से बिल्कुल ही बेजार हो जाते हैं और औरत सबकी नज़रों में ज़लील व ख़्वार हो जाती है। हज़रात मोहतरम, 19वां रूल और 19वां उसूल ये है कि उमूमन ससुराल का माहौल मैके के माहौल से अलग थलग होता है और सब नए लोगों से औरत का वास्ता पड़ता है। इसलिए सच पूछो तो ससुराल हर औरत के लिए एक इम्तिहान गाह होती है जहां उसकी हर हरकत व सुकूनत पर नज़र रखी जाती है और उसके हर अमल पर तनकीद की जाती है। नया माहौल होने की वजह से सास और नंदों से कभी कभी ख़यालात में टकराव भी होगा और इस मौके पर बाज़ वक्त सास और नंदों की तरफ से जली कटी और तानों कोसनों की कड़वी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ऐसे मौके पर सब्र और ख़ामोशी औरत की बेहतरीन ढाल है। औरत को चाहिए कि सास और नंदों को हमेशा बुराई का बदला भलाई से देती रहे
اور ان کے تانوں کوسنوں پر صبر کر کے بالکل ہی جواب نہ دے اور چپ چاپ سیدھی بنی رہے، یہ بہترین طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے رہنے سے انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نندے خود ہی شرمندہ ہو کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گی۔ حضرات محترم، 20واں رول اور 20واں اصول یہ ہے کہ عورت کو سسرال میں خاص طور پر بات چیت میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ تو اتنی زیادہ بات چیت کرے جو سسرال والوں اور پڑوسیوں کو ناگوار گزرے، اور نہ اتنی کم بات کرے کہ منت و خشامت کے بعد بھی کچھ نہ بولے، اس لیے کہ یہ عورت کا غرور و گھمنڈ کی علامت ہے۔ جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے اور اتنی نرم اور پیار بھرے لہجوں میں بات کرے کہ اگر کسی سے وہ بات کر رہی ہے تو کسی کو ناگوار نہ گزرے، اور کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے کسی کے دل پر ٹھیس لگے، تاکہ عورت سسرال والوں اور رشتے ناتا والوں اور پڑوسیوں سب کی نظروں میں ہر دل عزیز بن جائے۔ حضرات محترم، یہ چند اصول تھے، 20 اصول تھے جن کو اگر کوئی عورت فالو کرے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ نہ اس کے گھر میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت بھی انشاءاللہ عز و جل نہیں آئے گی۔ اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ اگر کوئی عورت ان کو فالو کرے گی تو کبھی اس کے گھر میں کوئی فتنہ و فساد نہیں پھیلے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ اس کے گھر میں خوشگواری کا ماحول اور جنت کا سما اس کے گھر میں پھیلا رہے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے دونوں پارٹ کو دیکھیں، یہ اس سے پہلا والا جو پارٹ تھا کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، اور یہ والا دوسرا پارٹ، دونوں پارٹوں میں 20 اصول 20 رول ہم نے بیان کیے ہیں، ان کو دیکھیں، اور میرے ان تمام کے تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں تک، آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی نمبر ہیں ان سب تک شیئر کریں، جو بھی آپ کے دوست و احباب رشتہ دار ہیں ہر ایک تک شیئر کریں، تاکہ اللہ و رسول کا پیغام، دین کا پیغام ہر ایک تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔